بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے پاس جو سوالات موجود ہیں ان میں سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ وہ حمزہ فاروقی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ BBA کروں یا BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کروں۔ دیکھیے BBA جو ہے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی اسپیشلائزیشن لے سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایڈیشنلی مینجمنٹ کے کورسز بھی پڑھائے جائیں گے۔ اگر آپ BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کرتے ہیں تو یہ اسپیشلائز آپ کا پروگرام ہوگا، اسپیشلائز ڈگری ہوگی کہ جس میں آپ اکاؤنٹنگ اور فائنانس کو پڑھیں گے۔ اچھا، یہ دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں۔ ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہوں، کوئی بھی ٹیکنیکل فیلڈ آپ لے رہے ہوں، لیکن اس میں آپ کو ایڈیشنلی مینجمنٹ کے کچھ نہ کچھ کورسز ضرور پڑھنے چاہیے، اور وہ سینس آپ کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اپنے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے، اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے صرف ٹیکنیکل نالج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے کچھ البتہ آپ اگر جہاں BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کروایا جا رہا ہے، آپ اگر اس کا کورس لسٹ دیکھ لیں کہ وہ 4 سال کے اندر کون کون سے کورسز پڑھا رہے ہیں، اگر ان میں کچھ مینجمنٹ کے بھی کورسز موجود ہیں تو آپ اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات کنسیڈر کرنے کی یہ ہے کہ ادارہ کون سا ہے، یونیورسٹی کون سی ہے۔ بعض یونیورسٹیوں کا BBA بہت اچھا ہے، آؤٹ کلاس ہے، اور اس میں BBA ہی کرنا چاہیے، وہیں سے کرنا چاہیے۔ اور بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ ان کا BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بہت سٹرونگ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ایک اسپیشلائز انسٹیٹیوشن ہے اور ان کی ریپیوٹ بھی اچھی ہے، ان کی فیکلٹی بھی اچھی ہے، اور وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سارا کام کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے اچھی پڑھائی کرواتے ہیں، تو آپ کو BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس وہاں جا کے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ کوالٹی وہاں نہیں ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ BBA والا ادارہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، تو آپ کو پھر وہاں جانا چاہیے۔ دیکھیے ادارے کا بہت رول ہوتا ہے، استاد کا بہت رول ہے۔ جہاں پہ اچھا استاد ہے اسی ادارے میں پڑھنا چاہیے، جہاں کا اچھا انوائرمنٹ ہے اسی ادارے میں پڑھنا چاہیے، جس ادارے کی ریپیوٹ اچھی ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں آپ کو آگے پریکٹیکل لائف میں فائدہ دیں گی اور آپ کے کام آئیں گی۔ دوسرا کویسچن میرے پاس عائشہ ریاض کا ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ICOM کیا ہے، آگے میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں، اور آگے BS میں کون سے سبجیکٹ میں کروں۔ دیکھیے عائشہ ریاض، آپ کا سوال تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھئی مجھے اپنی لائف کے لیے کون سا کریئر لینا چاہیے، اور اس کویسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس کو دیکھیں، اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو دیکھیں، اپنی ایبلٹیز کو سمجھیں۔ آپ کے اندر نومیریکل ایبلٹی سٹرونگ ہے، آپ کے اندر ٹیکنیکل چیزیں سٹرونگ ہیں، آپ کے اندر انالیسس سٹرونگ ہے، آپ کے اندر دیگر ویژول چیزیں سٹرونگ ہیں، آپ کے اندر نومیریکل سٹرونگ، مطلب کون سی چیز، وربل سٹرونگ ہے، کیا چیز سٹرونگ ہے۔ تو جو چیز سٹرونگ ہے اس کو سامنے لائیے، جو آپ پسند کرتی ہیں اسے سامنے لائیے، جو پسند نہیں کرتی اس کو بھی سامنے لائیے، اور اس کو الگ کیجئے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے۔ بعض اوقات جو آپ چاہ رہی ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ جو نہیں چاہتی وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو جو سمجھ نہیں، جو آپ پسند نہیں کرتی، جو نہیں کرنا چاہتی، آپ ان کو تو کم از کم الگ کر سکتی ہیں، آپ انہیں الگ کیجئے، جو بچے گا وہ تھوڑا رہ جائے گا، وہ جو تھوڑا بچے گا اس میں سے آپ چیک کر لیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر۔ البتہ اگر آپ آگے ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں تو ٹیچنگ کے بارے میں بنیادی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تو کسی بھی فیلڈ کی ٹیچنگ ہو سکتی ہے۔ آپ فرض کیا سوشل سائنسز کے بھی ٹیچر بن سکتی ہیں، آپ نے ICOM کیا ہے تو کامرس کی بھی ٹیچر بن سکتی ہیں، میتھ کی ٹیچر بن سکتی ہیں، آپ اس کے بعد سوشل سائنس، یعنی آپ کسی بھی چیز کو آپ لے سکے، آپ اس میں ڈگری کر کے آگے آپ ٹیچنگ کی سائڈ پہ جائیے۔ لیکن اچھا یہ ہوگا کہ آپ اچھی ڈگری لیں، اچھے فیلڈ میں جائیں، اور اچھے فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے، جو آپ کے شوق کے مطابق ہے، جو آپ کے پسند اور آپ کی کوالٹیز اور آپ کی ایبلٹیز کے مطابق ہے، وہ اچھا فیلڈ ہے، وہ لیجئے، اور اس کے اندر بعد میں آپ ٹیچنگ کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹیچنگ تو ہر شعبے میں ہو سکتی ہے،
اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں اگر آپ کے اندر ٹیچنگ کی کوالٹیز ساری موجود ہیں۔ اس کے بعد منیر نے یہ کویسچن پوچھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ او ٹی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے یا ایم ایل ٹی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے، او ٹی ٹیکنالوجی بہت اسپیشلائز فیلڈ ہے، بہت لمیٹڈ فیلڈ ہے، بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اور اس میں آپ کو بہت اسپیسیفک ہو کر اپنا کام کو کرنا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پر ایم ایل ٹی جو ہے یہ ذرا پھیلا ہوا فیلڈ ہے، اس میں ورائٹی بہت ہے، چیزیں بہت ہیں، آپشن بہت ہیں، آپ اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز اس کی زیادہ ہیں، اور اس کو آپ چھوٹی سطح پر، بڑی سطح پر، آپ کسی چھوٹی جگہ رہ رہے ہیں یا کسی بڑی جگہ رہ رہے ہیں، ہر جگہ لیبارٹری ملے گی، ہر جگہ آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، خود لیبارٹری بنا بھی سکتے ہیں، آپ کے لیے باقی چیزیں بھی کرنا آسان ہے، جاب کرنا بھی آسان ہے، اس کی آپشن زیادہ ہیں، ہاسپٹلز میں بھی آپشن زیادہ ہیں۔ او ٹی کا جہاں تک تعلق ہے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کا، وہ ذرا کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ ٹیکنیکل ایبیلٹی سٹرونگ ہے جو تھیٹر کے لیے چاہیے، مثلا اس کے لیے ڈیٹیل اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت ہی ڈیپ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اس میں پریشر میں کرنا چاہیے، اس میں سٹیمنا زیادہ ہونا چاہیے، اس میں بہتر انداز سے چیزوں کو چھوٹے چھوٹے، اور آپ کی فنگر ڈائیورسٹی جو ہے، ڈیکسٹریٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، تو وہ پھر آپ کو ادھر جانا چاہیے۔ وہ ایک ایسا فیلڈ ہوگا کہ جس میں پھر آپ اسپیشلائز کر کے آپ وہاں پہ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ او ٹی میں جاتے ہیں، پرووائڈر کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، تو آپ ایک اچھے اور بڑے فیلڈ کے اندر اور بہتر انداز سے گرو بھی کر سکیں گے۔ اس کے بعد آخری کویسچن اس وقت جو میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پی ایم ایس کرنا ہے تو پی ایم ایس کے لیے بی ایس میں کون سا سبجیکٹ لینا زیادہ مناسب ہوگا؟ دیکھیے، پی ایم ایس ہو یا سی ایس ایس ہو، تو اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اگر سوشل سائنسز کے سبجیکٹس لیں، اس میں آپ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، مینجمنٹ سائنسز، پبلک ایڈمنسٹریشن، اور اس کے ساتھ آپ انگلش لینگویج آپ لے سکتے ہیں، آپ ہسٹری لے سکتے ہیں، اکنامکس لے سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ سی ایس ایس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ جو میجر سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے پولیٹیکل سائنس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، آپ کے پاس اکنامکس ہے، آپ کے پاس یہ سوشیالوجی ہے، یہ جو اس طرح کے کچھ فیلڈ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو لے لیں، یا پھر آپ اپنا انگلش کو آپ لے لیتے ہیں ایز اے لینگویج، تو ان دونوں کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے اندر چانس موجود ہوتا ہے کہ آپ بہتر پرفارم کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پی ایم ایس ہو یا سی ایس ایس ہو، اگر آپ اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فلسفی کو سمجھیں، سب سے پہلے آپ اس کی اپروچ کو سمجھ لیں۔ تو جب آپ اس کی اپروچ اور فلسفی کو سمجھ جائیں گے، آپ کے لیے سبجیکٹ لینا بھی آسان ہوگا اور اس کے مطابق کام کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیل میری کچھ ویڈیو سیریز ہیں سی ایس ایس کے نام سے، آپ اگر اسی چینل پہ اس کو سرچ کر لیں، وہ 5-6 شاید ویڈیوز ہوں گی، آپ اس کو اگر پوری ڈیٹیل سے سن لیں، دیکھ لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کانسیپٹ بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے سائٹ پر کیریئر سیکشن کے اندر جا کر آپ سی ایس ایس کی ریلیونٹ جو جتنا بھی رائٹ اپ دیا ہوا ہے، بہت سارے آرٹیکل ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کا ایک مائنڈ تیار ہو جائے گا کہ آپ کو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کیسے کرنا چاہیے، اور اس کی تیاری کیسی کرنی چاہیے، سبجیکٹ کیا لینے چاہیے، اور آج کے کرنے کے کام کون سے ہیں اور آئندہ کرنے کے کام کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ سب کے اگر مزید سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اگلی سیٹنگ میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔